السلام علیکم فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اسلام میں کتے کو پالنا جائز ہے یا پھر نہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جائے وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو حدیث کے ساتھ واضح بتاؤں گی، تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمانہ جاہلیت میں کتے سے نفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے محسوس تمدن کی بنا پر کتے سے بہت مانوس تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے حکم فرما دیا کہ جہاں کتا نظر آئے اسے مار دیا جائے، لیکن یہ حکم وقتی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر صرف 3 مقاصد کے لیے کتے رکھنے کی اجازت دی: شکار کرنے کے لیے، یا غلہ اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے، یا پھر کسی ریور کے پہرے کے لیے، اور اگر مکان غیر محفوظ ہو اور اس کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا یعنی اسی حکم میں ہوگا۔ 3 مقاصد کے علاوہ کتے کو پالنا جائز نہیں۔ کتے کے لعاب کے اندر ایک ایسا زہر ہے، اگر کسی کے برتن میں وہ لعاب چلا جائے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مٹی سے صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کتا ناجس و عین نہیں، اگر اس کا جسم خشک ہو اور کپڑوں کو لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسے عمل سے منع فرمایا ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہو، اور اسی طرح ایسے عمل سے بھی منع فرمایا ہے جس سے جانوروں کو بھی تکلیف ہو۔ جانوروں پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر کتے زیادہ ہو جائیں اور وہ انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو اس صورت میں ان کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے بلا ضرورت کتا پالا، روزانہ 1 رات اس کی نیکیوں سے کم ہوگا۔ جانور کو اگر مارنے کا حکم آیا بھی ہے تو وہ انسان کی بقا کے لیے، جیسا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو 1 وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں، یعنی جتنی بار اسے مارے گا اس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، کیونکہ اگر ایک ہی وار میں جانوروں کو مار دیا جائے تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر جانوروں کو ضرورت سے مارا بھی جائے تو اس انداز سے مارا جائے کہ ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کتے کو گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر کوئی شخص ضرورت کی بنا پر کتا پالتا ہے تو وہ اسلام میں جائز ہے، یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرنا، کسی باغ یا کسی کھیت کی حفاظت کرنا، یا پھر مویشیوں کی حفاظت کرنا۔ ان کی حفاظت کے لیے یعنی اپنی ضرورت کے لیے اگر کتے کو پالا جائے تو اسلام میں جائز ہے، لیکن اگر شوقیہ طور پر کتا گھر میں پالا جائے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے سے وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ جبرائیل تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا، اور اس کو اٹھوایا گیا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے چارپائی کے نیچے ایک کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا پھر اس کی تصویر ہو۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔